أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان میں بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہ سورہ مریم کی 88 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں شفاعت کی بات چل رہی تھی۔ شفاعت سفارش کو کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدے میں اگر خرابی ہو تو نہ صرف عقیدہ بلکہ عمل میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آج دنیا بھر کے لوگ مسلمان، ان کی اکثریت شفاعت کے عقیدے پر تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی رہتی ہے اور عمل سے دور ہو جاتی ہے۔ شفاعت کے تعلق سے جیسا کہ کل بھی بات چل رہی تھی کہ یقیناً شفاعت قیامت میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کی اجازت بھی دیں گے، اور جس کے لیے سفارش اور شفاعت کی جا سکے گی اس کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ یہ شفاعت کرنا صرف انہی کے لیے ممکن ہوگا جنہوں نے رحمان سے فرمان حاصل کر لیا ہو۔ یہ اعزاز انہی کو بخشا جائے گا جو حق کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی اور کلمے کے تقاضوں کو جنہوں نے پورا کیا ہوگا، وہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کے حق میں شفاعت کی جائے۔ ان میں انبیاء علیہ السلام پیش ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی امت کے دیگر بہت سے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اختیار دیں گے۔ شفاعت کی ان کڑی شرائط کے پیش نظر مشرکوں اور کافروں کے لیے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ بات بالکل طے ہے، یہ اصول ہے۔ رہے وہ گنہگار مسلمان جو اہل ایمان میں سے ہوں گے تو ان میں سے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے انہی کے لیے شفاعت ہو سکے گی، ہر ایک کے لیے نہیں۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں چلنے والی بات ہوگی۔ ہاں، گنہگار ایمانداروں کے لیے شفاعت کی جا سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی جن کے لیے چاہیں گے انہی کے لیے شفاعت ہوگی۔ قرآن کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ شفاعت ایک استثنائی صورت ہے، یہ ایکسیپشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہی کی ایک شکل ہے، ورنہ نجات کے لیے اصل اصول اور صالحانہ زندگی ہے جو ایمان کی بنیاد پر بسر کی گئی ہے۔ اصل جو دیکھا جائے تو پوری کی پوری شریعت ہے انسان کے سامنے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور سکھلایا پورے طریقہ زندگی، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا گیا آپ کی نگرانی میں براہ راست، اور سارے اعمال کر کے دکھائے گئے اور ساری عبادتوں کے طریقے سکھلا دیے گئے۔ سب کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس شفاعت پر بھروسہ کر لوں گا، کوئی نہ کوئی میری سفارش اور شفاعت کر دیں گے، تو یہ باطل عقیدہ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسے ہی شفاعت پر تکیہ کیے ہوئے، ان کی زندگیاں بالکل فاسقانہ ہو گئی ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی امت میں پیدا ہو جانا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ امت محمدیہ کے ایک فرد ہے، یہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہمارا بیڑا تو پار ہے۔ وہ اس خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے جن میں جزا و سزا کا بیلا قانون بیان کیا گیا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں اس کو بیان کیا۔ کیوں نہیں؟ جس نے بھی برائی کمائی اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا تو پھر ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو گناہ کرے گا تو پھر اس کو اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ سورہ نجم 27 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن اس کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہوگا، اور جو کچھ اس نے دنیا میں جو محنت اور کوشش اور جو سعی کی تھی وہی اس کو حاصل ہوگا وہاں پر اسی کے مطابق۔ تو اس لیے شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل
ایکسیپشنل ہے، استثنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی شفاعت کر سکیں گے، اور جس کے حق میں اجازت دی جائے گی اسی کی شفاعت ہوگی، ورنہ پورے کا پورا قانون بھیج دیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ایسے ہی رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ پوری کلام پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایتیں دی ہیں کہ تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے کیسے ہونے چاہیے، رب کو راضی کرنے کا کیا کیا معاملہ ہے، اور رب کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں کو حلال اور کن چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے، یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آرزو اور تمناؤں میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کے لیے اچھا اور بہتر نہیں ہے۔ یہ تو آرزویں تمنائیں اہل کتاب کی تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء 5ویں پارے میں کیا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیر، فرمایا یہ حقیقت حال نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پر اور امیدوں پر، بلکہ جو ہے تم جو کچھ بھی کرو گے اس کی سزا و جزا تم کو ملے گی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، اگر تم برائی کرو گے تو پھر اس کی سزا تم کو بھگتنی ہی پڑے گی، اور اللہ کے پاس تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، تمہارا کوئی مددگار اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے پاس نہیں ملے گا۔ تو یہ اصول اور قانون بتا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ وقالوا لن تمسنا النار، کہتے تھے ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ان کا تھا۔ آج بدقسمتی سے امت محمدیہ بھی اسی عقیدے میں پڑ گئی ہے، جبکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے قانون موجود ہے، پوری کی پوری شریعت موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے تمہارے سامنے، تم اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد جو تم سے غلطیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد بھی بے شمار غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں معاف فرما دے سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر اس شفاعت کے ذریعے سے معاف فرمائیں گے۔ کئی ایک بہانے اللہ تعالیٰ جو ہے رکھ دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہتے ہیں، بڑے شفیق اور مہربان ہیں، لیکن بندہ آگے بڑھنا چاہیے، اس کے حکم کی پیروی کرنا چاہیے، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، اس کی رحمت کو جوش میں لانا چاہیے، اس کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے باوجود بھی جو غلطیاں ہوں گی، اور جو ہے جس کا احساس بھی نہیں ہوگا بندے کو، اس کی توبہ بھی اگر نہیں مانگے گا مرنے سے پہلے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے کسی نہ کسی کی شفاعت کے ذریعے سے۔ لیکن جو ڈھٹائی کرے گا اور جو یہ سمجھے گا کہ میں تو بس اسی کے بھروسے پر ہوں، مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی بہت سے آج مسلمان ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف جو ہے امت محمدیہ میں پیدا ہو جانا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا نام مسلمان ہے۔ یہ نام نہاد مسلمان چلنے والے نہیں ہیں، ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ناموں کو نہیں دیکھیں گے۔ اور ایک بات جو ہے جو عام طور پر جو دیکھنے میں آتی ہے کہ عقیدہ شفاعت جو ہے وہ قیامت سے متعلق ہے، آخرت والی زندگی سے متعلق ہے، وہاں پر ہوگا جہاں پر عمل کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی شفاعت اور سفارش ہوتی ہے، اس لیے بزرگوں کے مزاروں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور ان کی سفارش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی زندگی بخشی ہے، آپ اس دنیا میں ہیں، زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار ہے، ہر گنہگار بندے کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا، فرمایا سورہ بقرہ 2 پارے میں، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو کہو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا سورہ قاف میں، تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں ہم، یعنی اتنے قریب کہ اس سے قریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی نہ صرف سنتا ہوں بلکہ ان کی دعاؤں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن 24 پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اگر نہیں مانگو گے تو میں جہنم میں داخل کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہیں۔
دنیا میں ہر کوئی مانگ سکتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، کون گنہگار نہیں ہے، سب مانگ سکتے ہیں، سب اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں، اپنی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی اور ان کے ذریعے سے مانگوں گا، تو کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے اور ان کے ذریعے سے، ایسا کوئی جو ہے سند نہیں ہے، بلکہ براہ راست مانگ سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے تک اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی حاجتیں سننے کے لیے تیار ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ ان سے رجوع ہوتا ہے، ان سے معافی مانگتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا سورہ فرقان 19ویں پارے میں۔ نہ صرف یہ کہ قبول فرماتے ہیں اس کی توبہ کو، بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، مائنس کو پلس کر دیتے ہیں۔ اندازہ کیجیے آپ اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تیار ہیں دینے کے لیے، بندہ چاہے تو اس سے مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ قادر مطلق ہیں، ان کے پاس ساری قدرت ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر حقیر مخلوقات کے سامنے جو عاجز ہیں، ان کے سامنے جا کر، جو زندہ بھی نہیں ہیں، جو یہاں سے گزر چکے ہیں، ان کے پاس جا کر کھڑے ہونا یہ احمقانہ حرکت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔ عقیدہ شفاعت کے تعلق سے جو ہے بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں میں، جس کی وجہ سے ان کے عمل میں مسلسل خرابی پیدا ہوتی جاتی ہے، اور وہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پوری کا پورا طریقہ جو تمہارے لیے بھیجا گیا تھا، تم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنی زندگی بھر۔ اس کے بعد اس میں جو خرابیاں ہوں گی، جو کمیاں رہ جائیں گی، جو نقص رہ جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا جو باطل عقیدہ تھا، جو اہل کتاب کا اور کفار اور مشرکین کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹے کو منسوب کرنا، اولاد کو منسوب کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میں تو اس سے پاک ہوں، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی حاجت تو ان کو ہوتی ہے جو کمزور ہیں، جو جس میں نقص ہے، کمزوری ہے اور مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کو منسوب کرنا یہ سخت ترین بات ہے۔ یہ جو ہے یہود بھی کی اور نصارہ بھی کی اور کفار اور مشرکین عرب نے بھی کیا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا، اور حضرت عزیر کو جو ہے یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اس میں ان کی تردید ہو رہی ہے، اور اگلی آیتوں میں بڑے سخت الفاظ میں تردید کی جا رہی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی سخت بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے۔ یعنی اتنی خطرناک بات ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ترین ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی ان کے لیے اولاد کو تجویز کرتا ہے اگر، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی میں بہت دور آگے نکل گیا ہے۔ اس میں اس کی بڑی جسارت ہے کہ حضرت مسیح کو ابن خدا کہا گیا، حالانکہ یہ بات انجیل میں نہیں ہے۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، ان کے انجیل میں یہ موجود نہیں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے بعد میں اس کا اضافہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ انجیل خدا کا کلام ہے تو پھر اس کے بعد جو قدیم نسخے ہیں اس میں ابن خدا کے الفاظ غائب کیسے ہو گئے تھے؟ پہلے کے جو نسخے ہیں اس میں یہ بات بالکل بھی نہیں پائی جاتی ان کے انجیل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جو موجودہ انجیل ہیں اس میں تحریفات انہوں نے کر لی ہے، اور کر کے اس میں اس بات کا بھی اضافہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ انجیلوں کی یہ تضاد بیانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابنیت کی بات ایک گھڑی ہوئی بات ہے جو انجیل میں داخل کر کے خدا پر زبردست جھوٹ بولا گیا ہے۔ سچی بات یہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مسیح نہ حقیقی معنی میں خدا کے بیٹے تھے، نہ مجازی معنی میں خدا کے بیٹے ہیں، یعنی نہ خدا نے ان کو جنم دیا ہے اور نہ وہ متبنہ ہیں۔
بلکہ خدا کے عبد یعنی اللہ کے بندے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کو تم معمولی خیال کرتے ہو، یہ فرمایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی سنگین غلطی اور گناہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے تو کوئی عجب بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ اس کے کہنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تمام مخلوقات ختم ہو جائیں، یہ جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن تم یہ بات کہہ رہے ہو، یہ اللہ کی طرف عیب کو منسوب کرنے کے علاوہ اس کی توہین بھی ہے کہ اس کی غیرت کو چیلنج بھی، اس چیلنج کے نتیجے میں اللہ کا غضب بھڑک سکتا ہے، اور اس کے غضب سے آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن وہ رحمان ہے، اس کے لیے وہ اپنے بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی بدعقیدی سے جو ہے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کو درست کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن جو عقیدہ پیش کر رہا ہے، جو سورہ مریم میں شروع سے بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی، ان کی پیدائش، اس کے بعد انہی کی زبانی ماں کی گود سے انہوں نے جو بات کہی تھی انی عبداللہ کہہ کر، تو وہ ساری جو ہے جو باطل عقیدے ہیں جو عیسائیوں نے گھڑ رکھے ہیں، جو یہودیوں نے گھڑ رکھے ہیں، ان سب کی مکمل تردید ہوتی ہے اس پوری صورت میں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی بار بار یہ کہہ کر کہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی منسوب کر رہا ہے تو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں بچتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔